ہوں یا ہمارے آپسی تعلقات میں پڑتی دراڑیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بنیادی چیز کمزور پڑ رہی ہے۔ آج ہمیں ایک بہت ہی مختصر، مطلب صرف 2 سطروں پر مشتمل ایک متن ملا ہے جو شاید اس مسئلے کا ایک حیران کن جواب دے سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے، اور آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسے ایک قدیم تشخیصی آلے کے طور پر استعمال کریں اور دیکھیں کہ یہ ہماری آج کی دنیا کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ اکثر ہم ایسے متن کو صرف تاریخی یا مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن انہیں انسانی رویے کے لازوال اصولوں کی عینک سے دیکھنا یہ ایک بالکل ہی مختلف جہت کھول دیتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر چلیں اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ پہلے اس آیت کی تلاوت کر دیں تاکہ ہم سب ایک ہی صفحے پر آ جائیں۔ ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین۔ شکریہ۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، یعنی ہم نے ان کی اکثریت میں کوئی عہد نہیں پایا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے نہیں پایا، یہ انداز بہت ہی حتمی اور فیصلہ کن ہے، لیکن یہاں جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے عہد۔ عام بول چال میں تو ہم اسے وعدہ کہہ دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں اس سے کہیں زیادہ گہرائی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ اس آیت کی پہلی پرت ہے۔ عہد کا ترجمہ صرف وعدہ کرنا، وہ تو ناانصافی ہے۔ بالکل، وہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ بہت وسیع ہے۔ اچھا۔ اس میں قول و قرار بھی ہیں، معاہدہ، ذمہ داری کا احساس، اور اس سے بھی بڑھ کر کردار کی پختگی اور دیانتداری۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس پر کوئی فرد یا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ صرف زبان سے کیا گیا وعدہ نہیں، بلکہ وہ انکہا معاہدہ بھی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، جسے ہم آج کی زبان میں سوشل کانٹریکٹ؟ جی، سوشل کانٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ واہ! تو یہ صرف یہ نہیں کہ لوگ اپنے وعدے توڑ رہے تھے، بلکہ یہ کہ ان کے اندر اس سوشل کانٹریکٹ کو نبھانے کی جو بنیادی صلاحیت ہے وہ ہی کمزور پائی گئی۔ یہ تو کسی ایک شخص کی ناکامی نہیں ہے، یہ تو پورے سسٹم کے آپریٹنگ کوڈ میں خرابی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی وہ غیر مری گوند جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتی ہے وہ سوکھ رہی تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک تاریخی اور آپ کہہ لیں ایک مستقل مشاہدے کا نچوڑ ہے۔ یہ کسی ایک قوم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع تر انسانی رویے کی تشخیص ہے۔ یہاں بیان کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، جو پوری انسانی تاریخ کو ایک وسیع تناظر میں دیکھ رہا ہے، وہ ایک نتیجہ اخذ کر رہا ہے کہ جب انسانی گروہوں کو پرکھا گیا تو ان کی اکثریت میں اپنے وعدوں پر، اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنے کی یہ صلاحیت کمزور تھی۔ یہ کردار کا بحران ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ کی کمی ہے، وعدوں کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن سچ کہوں تو یہ بات کچھ ادھوری لگتی ہے۔ یہ تو بیماری کی ایک علامت لگ رہی ہے، خود بیماری نہیں۔ مجھے شک ہے کہ آیت کا دوسرا حصہ اس کی جڑ تک پہنچتا ہے، کیونکہ آیت یہاں ختم نہیں ہوتی نا۔ آپ صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ دوسرا حصہ اصل میں اس پہلے مشاہدے کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ وہ حصہ ہے وَإِنَّا وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یعنی اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اب یہاں ایک اور گہرا لفظ آ گیا، فاسقین۔ فاسق، اچھا، اس کا عام ترجمہ تو ہم گناہ گار یا نافرمان ہی سنتے ہیں۔ جی، لیکن جس طرح عہد کا مطلب گہرا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ فاسق میں بھی کچھ اور ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ فسق کا جو لغوی مطلب ہے نا، وہ ہے کسی چیز کا اپنے خول سے، اپنی حد سے باہر نکل جانا۔ جیسے کھجور جب زیادہ پک جائے تو اپنے چھلکے سے باہر نکل آتی ہے۔ اصطلاح میں فاسق وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر ارادتاً مقررہ کردہ حدود کو پار کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف غلطی نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جانا نہیں ہے۔ اس میں ایک باغیانہ رویہ ہے، ایک سرکشی ہے، حد سے تجاوز کرنے کا ایک شعوری انتخاب ہے۔ یہ سیدھے راستے سے جان بوجھ کر بھٹکنے کا نام ہے۔ ذرا ایک منٹ رکے، یہ تو بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ تو آیت 2 چیزوں کو جوڑ رہی ہے، عہد کی کمی اور فسق یعنی حدود توڑنے کا رویہ۔ لیکن مجھے ایک بات کھٹک رہی ہے،
کیا آیت یہ کہہ رہی ہے کہ عہد توڑنا فسق کی طرف لے جاتا ہے، یا اس کا الٹ بھی تو ہو سکتا ہے؟ یعنی لوگ پہلے سے ہی باغی ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے وعدوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ آیت نے اس ترتیب کو اتنا واضح کیوں رکھا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی اس آیت کے مرکزی پیغام کی کنجی ہے۔ آیت کی ترتیب بہت اہم ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ پہلا قدم عہد کا ٹوٹنا ہے۔ جب کسی معاشرے میں قول و قرار اور ذمہ داری کی قدر ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک ایسی ڈھلان پر آ جاتا ہے جہاں سے حدود کو پار کرنا یعنی فسق بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ سمجھیں کسی عمارت کی بنیاد کمزور کر دی جائے۔ تو پھر دیواروں میں دراڑیں پڑنا تو لازمی ہے۔ پھر دیواروں میں دراڑیں پڑنا اور چھت کا گرنا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ عہد وہ بنیاد ہے، جب وہ ہلتی ہے تو فسق کی دیواریں خود بخود کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیانت داری یہ صرف ایک اچھی اخلاقی خوبی نہیں، بلکہ یہ معاشرے کا ایک مدافعتی نظام ہے، امیون سسٹم ہے۔ بالکل، کیا خوبصورت مثال دی آپ نے۔ جب یہ کمزور ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کے انفیکشنز یعنی فسق معاشرے پر حملہ ہو جاتے ہیں۔ واہ، یہ تو عہد کی پاسداری ایک ڈھال کی طرح ہے۔ جب وہ ڈھال ٹوٹتی ہے تو انسان اور معاشرہ ہر قسم کے اخلاقی حملوں کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو بروکن ونڈوز تھیوری ہے نا، اچھا، بروکن ونڈوز تھیوری، جی، وہ ایک اچھی مثال ہو سکتی ہے۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ اگر کسی محلے میں ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ جلد ہی دوسری کھڑکیاں بھی ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی اور پھر وہاں بڑا جرم بھی پنپنے لگے گا۔ تو عہد کا ٹوٹنا وہ پہلی ٹوٹی ہوئی کھڑکی ہے۔ بالکل، یہ معاشرے کو سگنل دیتا ہے کہ یہاں اصولوں کی کوئی قدر نہیں، جس کے بعد بڑے بڑے اصول بھی توڑے جانے لگتے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں جہاں یہ آیت آتی ہے، اس کا سیاق و سباق بھی شاید اسی بروکن ونڈوز تھیوری کی تاریخی مثالیں دیتا ہے۔ بالکل، سورۃ الاعراف میں پچھلی قوموں کے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت نوح، ہود، صالح، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں، یہ سب ایک طرح سے تاریخی کیس سٹڈیز ہیں، اور ان سب میں ایک مشترکہ نمونہ نظر آتا ہے۔ ان قوموں سے اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے عہد لیے، انہیں ہدایت دی، لیکن ان کی اکثریت نے پہلے اپنے اس عہد کو توڑا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ہر قسم کے فسق میں مبتلا ہو گئے، یعنی ظلم، ناانصافی، اخلاقی بگاڑ۔ تو یہ آیت ان تمام تاریخی کیس سٹڈیز کا خلاصہ بیان کر رہی ہے کہ معاشروں کے زوال کا فارمولہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک اخلاقی بیان نہیں، بلکہ تاریخ سے اخذ کیا گیا ایک سماجی اصول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تاریخی کیس سٹڈیز اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اب اس تشخیصی آلے کو 21ویں صدی کی لیب میں لاتے ہیں۔ آج ہمیں یہ عہد کا بحران اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا فسق کہاں نظر آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو فوراً سیاست کا خیال آتا۔ سیاست اس کی سب سے واضح مثال ہے۔ جب عوام کا یہ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے کہ سیاستدان اپنے وعدے پورے کریں گے، یعنی ان کا عہد کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں معاشرے میں فسق کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں، ووٹ نہیں ڈالتے، کچھ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں، اور کچھ انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اسی بنیادی اعتماد یا عہد کے ٹوٹنے کا نتیجہ ہے۔ اور بزنس کی دنیا، وہاں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ جب کوئی کمپنی اپنے صارفین سے کیا گیا معیار کا عہد توڑتی ہے یا اپنے ملازموں سے کیے گئے معاہدوں کو نظر انداز کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کمپنی کا اعتماد ختم ہوتا ہے، بلکہ پورے مارکیٹ سسٹم پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھنے لگتا ہے۔ یہ بھی تو ایک قسم کا فسق ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف بڑے پیمانے پر نہیں ہوتا، یہ انفرادی نفسیات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ نفسیات میں ایک مشہور مارشمیلو ٹیسٹ ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ جس میں بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ تھوڑی دیر صبر کریں اور سامنے پڑی مارشمیلو نہ کھائیں تو انہیں بعد میں 2 ملیں گی۔ یہ دراصل اپنے آپ سے کیے گئے ایک چھوٹے سے عہد کو نبھانے کا ٹیسٹ ہے، اور تحقیق بتاتی ہے کہ جو بچے اس چھوٹے سے عہد کو نبھا پاتے ہیں وہ مستقبل میں زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی زیادہ کامیاب اور بااصول ہوتے ہیں۔ واہ، یہ آیت تو جیسے پوری تہذیبوں کا مارشمیلو ٹیسٹ لے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جو قومیں اپنے عہد پر قائم نہیں رہ پاتی وہ بالآخر ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کردار کی پختگی، چاہے وہ فرد کی ہو یا قوم کی، اس کی شروعات چھوٹے چھوٹے وعدوں کو نبھانے سے ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور میدان جو آج کل بہت اہم ہے وہ ہے ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا۔
کیا یہ اصول وہاں بھی لاگو ہوتا ہے؟ شاید وہاں تو یہ سب سے زیادہ خطرناک طریقے سے لاگو ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انفارمیشن ایج کا بنیادی عہد یہ تھا کہ معلومات تک رسائی سب کو بااختیار بنائے گی۔ جی بالکل۔ لیکن جب اس عہد کو توڑا گیا اور سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم کر دی گئی تو ہم فسق کی بدترین شکل دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مس انفارمیشن۔ مس انفارمیشن، نفرت انگیز پروپیگنڈا اور معاشرتی اقسیم۔ جب معلومات کے عہد پر بھروسہ نہیں رہتا تو معاشرتی مکالمہ ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی حقیقت کی چاردیواری میں قید ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس ایک مختصر آیت سے ہم نے انسانی معاشروں کے عروج اور زوال کا ایک بنیادی اصول سمجھا ہے۔ معاشرے کی صحت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں وعدوں اور ذمہ داریوں کی کتنی قدر ہے۔ جب عہد سستا ہو جاتا ہے تو فسق یعنی ہر قسم کا بگاڑ عام ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ماضی کی قوموں کی کہانی نہیں، یہ ہر دور کے لیے ایک وارننگ ہے۔ بالکل، اور اس کا سب سے اہم پہلو عود اور فسق کے درمیان کا تعلق ہے۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ دو الگ الگ برائیاں ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ ایک کی غیر موجودگی دوسرے کو دعوت دیتی ہے۔ وہ معاشرہ یا فرد جو اپنے اصولوں اور وعدوں کو اہمیت نہیں دیتا، وہ دراصل خود کو اخلاقی طور پر غیر محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ کردار کی پختگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی حد محفوظ نہیں رہتی۔ آیت ماضی کے صیغے میں بات کرتی ہے، ہم نے پایا۔ یہ گفتگو کے آخر میں ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ گزری ہوئی تہذیبوں کی ایک تاریخی تشخیص ہے، ایک ایسا باب جو بند ہو چکا ہے، یا یہ ایک لازوال آئینہ ہے جو ہر نسل کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس میں اپنا عکس دیکھ سکے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے کام کی جگہوں پر اور ہماری دنیا میں عود اور قول کی پاسداری کی کیا حالت ہے، اور اگر اس آئینے میں ہمیں اپنا عکس دھندلا نظر آئے تو کیا ہم اس پہلی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں قبل اس کے کہ پورا محلہ ہی بگاڑ کا شکار ہو جائے؟